پارلیمنٹ چھوڑ دیں, سیاست بند کر دے مولانا, لیکن طریقہ کار غلط ہے. وہ یہ نہ کرے کہ سیاست چھوڑ دوں, وہ بھی کل کو اسی راستے سے آنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ جیت جاتے تو وہ یہ راستہ درست ہوتا نا. یہ ہے وہ دو عملی جو تکلیف دے رہی ہے مجھے اور اس ملک کے 70% عوام کو, جو اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس ملک کے نظام کو جو ہے وہ تہو بالا کرنے کی کوشش کرے, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا صرف آرمی چیف کا کام نہیں ہے یار. صحیح بات ہے. یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے, یہ پوری قوم کی روح پہ حملہ ہوا ہے. یہ پوری قوم کے ایک جس کو کہتے ہیں نظریہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. یہ ہے وہ نیشنل کنسنسس جو نہیں ہو پا رہا. پھر وہی بات ہے نا, وہاں پہ بھی اپنا برادری کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر, تعلقات کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. جب تک اس قوم کو آپ ٹرین نہیں کریں گے کہ وہ صحیح آدمی کو الیکٹ کریں, صحیح لوگوں کو الیکٹ کریں اپنے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں, ایون ایٹ دی لیول آف دی کونسلر, تب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا. کیونکہ جس نے ٹھیک کرنا ہے وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی. سینئر سیاستدان زعیم قادری صاحب موجود ہیں. زعیم قادری صاحب السلام علیکم سر, گڈ مارننگ. کیا حال ہے؟ ویری گڈ مارننگ ٹو یو بوتھ. وی آر گڈ سر, کیسے آپ؟ اللہ کا ترس, اللہ کا ترس. زعیم صاحب کل کابینہ کا اسپیشل ایک اجلاس بھی ہوا, وزیر اعظم صاحب موجود تھے وہاں پہ, اور چونکہ کل 9 مئی تھا تو 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ سزائیں نہیں ہوئی 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں, تو وہ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ یہی تو میرے خیال میں مذاقیہ خیز گفتگو ہے. نوکری پکی کرنے کے لیے تو میٹنگ بلائی جا سکتی ہے, لیکن اس کے ریزولوز کیا ہیں وہ نہیں بتا سکے. مجھے بتا دیں کہ وہ سزائیں کس نے دلوانی ہیں, کس نے محنت کر رہی ہے, کس نے پروسیکیوشن کر رہی ہے, کس نے حقائق کو سامنے لے کے آنا ہے. جو پولیس ہے, دیگر ادارے جو سویلین ادارے ہیں, ان کا یہ کام ہے نا. تو اگر وہ انکمپٹنٹ ہیں اور اپنی کیپیسٹیز نہیں رکھتے ان چیزوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, تو دا بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر. ویری سمپل. ہر وہ چیز اس ملک میں جو غلط ہوگی اس کے ذمہ دار واضح طور پر وزیر اعظم ہوں گے. یہ ایک رائج فائق بات ہے ہر جگہ. تو اگر آپ خود ہی, تو پھر یہ ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ اگر آپ دکھا رہے ہیں تو آپ اپنی نہ صرف کمزوری بتا رہے ہیں بلکہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ بری طرح ناکام ہو گئے. 1 سال میں آپ اپنے آپ کو اپلائی نہیں کر سکے پراپرلی, کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے. تو یہ تو بڑی ایک سمپل سی رجیم ہے ان سیاستدانوں کی ہمیشہ سے, کہ جب وہ کسی چیز کو ڈیلیور نہیں کر پاتے, جو کہ کبھی بھی نہیں کر پائے, اور کسی بھی جو ایسپیکٹ آف لائف میں یا کسی بھی ایسے جگہ پر نہیں وہ ڈیلیور کر پائے جس کا ڈائریکٹلی عوام کو فائدہ ہو, تو پھر وہ یقیناً کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں. کہتے ہیں نا نیا نیریٹو لے کے آئیں گے, نئی بات کریں گے, یعنی کہ وہی پرانی بوتل میں نئی شراب ڈال کے لا کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. اور ہم کیا سادہ قوم ہے کہ وہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اوتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, بار بار انہی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری نسلوں کو سنوار دیں گے. وہ کہتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں یار. Look at this. حکومت کا موقف یہ ہے کہ عدالتی نظام جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور تمام تر جو جتنا بھی ملبہ ہے وہ عدالتی نظام پر ڈال دیا گیا ہے کہ وہ کیوں سزائیں نہیں دے رہے. بڑی واضح بات ہے کہ اگر عدالتی نظام, ججز نے تو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا. جی. اب عدالتی نظام کو کس نے درست کرنا ہے؟ اگر 23 جج ہوں گے سپریم کورٹ کے اور 7.5 لاکھ کیسز ہوں گے تو نہیں حل ہو سکے گا. اگر آپ سول کورٹس میں جائیں تو یہی حال وہاں ہے, یعنی کہ وہ پرو ریٹا آبادی کے بیس پہ پوری دنیا میں رجیم ہے کہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف پاپولیشن ہیز ٹو بی گورنڈ اور ایکسرسائز اور کنویڈ جسٹس بائی اے پرٹیکولر اماؤنٹ آف ججز ایٹ آل دی لیولز, may it be local district level, provincial level, with the high courts and the Supreme Court. So if that's not there, who's responsible? It is the government of Pakistan. اصلاحات بھی تو آپ نے کرنی ہے, چینجز بھی تو آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. زعیم صاحب, اب سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آرمی چیف کی جانب سے بھی واضح طور پر کہا گیا اس حوالے سے کہ ثانیہ 9 مئی میں جو شخصیات ملوث ہیں براہ راست ان کو تو کوئی معافی تلافی نہیں ہے, جو بیچارے عوام جن کو بہکا دیا گیا ان کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے. آرمی چیف نے تو بالکل درست فرما دیا نا, وہ تو ہو گیا. پر بات یہ کہ ان کے اس بات کو, جو کہ ایک لازم و ملزوم ہے اس ملک کے لیے, کہ جو شخص جو جماعت ایک فیشسٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس ملک کی نظام کو تہہ بالا کرنے کی کوشش کرے, بیرونی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد سے اس ملک کے نظام کو جو ہے وہ تہو بالا کرنے کی کوشش کرے, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا صرف آرمی چیف کا کام نہیں ہے یار. صحیح بات ہے. یہ صرف فوج کا کام نہیں ہے, یہ پوری قوم کی روح پہ حملہ ہوا ہے. یہ پوری قوم کے ایک جس کو کہتے ہیں نظریہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. یہ ہے وہ نیشنل کنسنسس جو نہیں ہو پا رہا.
آج بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو اس طرح نہیں ہوا تھا, فلانے نے کروا دیا تھا, فلانے نے کر دیا تھا, غلطی ہو گئی تھی, یوں ہو گیا تھا. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا, ایک مٹھی بھر لوگ جب چاہے اس ملک کو مقید کر لیں. ایک عام سوال ہے اسی صورتحال کو لے کے, اور وہ یہ ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ جو لوگ بھی سانحہ 9 مئی میں ملوث ہیں انہیں آئین اور قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. بالکل, یہ تو کلیئر. اور کسی وہ کہتے ہیں جی کہ کسی اگر 10 مجرم چھوٹ جائیں اور ایک جو غیر مجرم ہے جو بیچارہ معصوم ہے اس کو سزا ہو جائے تو یہ اس سے زیادہ بڑا نقصان ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ کسی ایسے شخص کو سزا نہ ہو جو اس میں ملوث نہیں تھا, لیکن کوئی ایسا شخص جو ملوث تھا اور بچ جائے, یہ میرے خیال میں ایک شخص. زعیم صاحب اب سوال یہ ہے کہ اسی جماعت کی KPK میں باقاعدہ حکومت ہے اور عوام کا ایک بڑا طبقہ اسٹل کہ جو ان کو فالو کرتا ہے, تو سر یہ جو اب ایک ایکسٹریم سچویشن بنتی جا رہی ہے سیاست میں, یہ رفٹ کس طرح سے دور کی جائے گی؟ لیکن یہ رفٹ نہیں دور ہو سکتی, میں نے پہلے بھی کہا. اس رفٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایٹیٹیوڈ چاہیے, بہت بڑی, اب بڑے قد کے لوگ چاہیے نا جو اپنے آپ کو گفتگو کے لیے جو ہے وہ لے کے آئیں اور اپنی ایگو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اقتدار کو, اور لوگوں کے دونوں طرف ایگوئسٹک لوگ ہیں, اپنی ایگو پہ بیٹھے ہوئے سب لوگ کہ جی ہم تو ہماری ایگو ہے, یہی تو بھائی بات ہے. یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس اتنا گہنا چکا ہوا ہے 75 برس میں ان لوگوں کی ناعاقبت انگیز حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک کراؤڈ نے وہاں پہ PTI کی حکومت بنا دی ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ظلم تھا اس ملک کے ساتھ اور زیادتی تھی, تو کیا اس طرح کی جماعت کو حکومت میں آنا چاہیے تھا؟ تو آنسر وڈ بی نو. لوگوں نے کیوں ووٹ دیے؟ کوئی لوگوں کو پتہ نہیں لگا کیا ہوا ہے, کوئی کنوے نہیں کر سکا ان کو. اور پھر وہی بات کہ کنہوں نے ووٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, عوام نے عوام نہیں سر, عوام نے کبھی کسی کو الیکٹ نہیں کیا ہے معذرت سے. یہ سب دھوکہ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا 23 کروڑ کی آبادی ہے, 12 کروڑ ووٹر ہیں, 4.5 کروڑ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور 1 کروڑ والا وزیر اعظم ہو جاتا ہے اس ملک میں. تو وہ they do not represent the majority of the people of Pakistan. کس نے کیا؟ پھر کس نے کیا؟ اگر لوگوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کیا نا, لیکن کتنا کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی نہیں, ایک بہت تھن کراؤڈ ہے جس نے کیا, اور وہ 10-12% لوگ ہوں گے صوبے کے, انہوں نے ایک طرف ووٹ دیا, باقیوں کو 8-8% نے دیا ہوگا. وہ 40% تو دیکھیں نا, 40% 44% اگر پولنگ ہو رہی ہے تو اس میں سے 10-12-15-17% نے دے دیا, باقی 8 جگہ لوگوں نے دے دیا, تو وہ سارے ہار گئے, یہ حکومت بن گئی. یار یہ کون سا قانون ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہم ہر جگہ سے ہم جیتے تھے. فارم 47 والی بات ہوتی ہے, فارم 47 اور فارم 45 ضرور جیتے ہوں گے, میں تو ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا سے, لیکن جس طریقہ کار سے وہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو, میری تو اس سے اختلاف ہے بھائی. کوئی بھی نہیں جیتا, کوئی بھی نہیں ہارا. ایک سوال ہے, یہاں جو ہوا ہے آپ نے دیکھا, جو جیت کے آئے ہیں رات کو, جو 7-7 دن بعد جیتے ہیں, یہ کیا تھا؟ تو یہ فارم 47 ہے کیا؟ تو زعیم صاحب پھر تو 90% لوگوں کو پتہ ہے, جو الیکشن لڑتا نا صرف اس کو پتا ہے کہ 45 اور 47 کیا ہے. پھر تو مولانا فضل الرحمان صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی جلسے میں خطاب کرتے انہوں نے بولا ہے کل کہ جی یہ تو پھر اس کے اوپر پارلیمنٹ پہ تو بھروسہ نہیں ہے لوگوں کو, پھر تو فیصلے میدان میں تو پھر پارلیمنٹ چھوڑ دیں, سیاست بند کر دیں مولانا. لیکن طریقہ کار غلط ہے, وہ یہ نہ کرے کہ سیاست چھوڑ دوں, وہ بھی کل کو اسی راستے سے آنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ جیت جاتے تو وہ یہ راستہ درست ہوتا نا. یہ ہے وہ دو عملی جو تکلیف دے رہی ہے مجھے اور اس ملک کے 70% عوام کو, جو اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. کہ آپ خود اگر آ جاتا جو ہے وہ اسی طرح سے, اچھا اگر فیئر اینڈ فری ہو جائے تو اسی راستے سے آئیں گے. سر ایک سوال ہے شہر بانوں کے سوال کے بعد میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گا, آپ پوچھیں گے. زعیم کہتے صاحب 9 مئی کا ذکر ہوا تو حکومت کی جانب سے کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا قانون سازی کریں گے اس سارے معاملے پر؟ دیکھیں کر سکتے ہیں اس طرح کی قانون سازی میں, دیکھیں نا سوری, ایک تو 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اب وہ کس طرح کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے تو علم نہیں ہے, لیکن کوئی بھی قانون سازی اگر فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہو اور ان کے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہو, جس طرح 17th امینڈمنٹ لائی گئی تھی اس ملک میں کہ کسی کو خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کر دیا جائے, تو یہ تو پھر طریقہ کار غلط ہے نا. یہ دس از رانگ. سر مائی کویشچن از جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے, سروے سے یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے کہ بڑے کم لوگوں کی ایک تعداد ہے جو نکلی, انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا,
میجورٹی ووٹ یا پاپولر ووٹ اسے نہیں کہہ سکتے, تو سر پھر کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ حکومت کا کون سا ایسا طریقہ نافذ کریں کہ جس پہ میجورٹی عوام گھروں سے نکلے اور ووٹ کاسٹ کرے؟ دیکھیں اس پہ بھی تمام جو سب سے پہلی بات تو ہے کہ عوام کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, ٹریننگ ہے نا, صحیح, کیونکہ پروسیس کیا کرتا ہے کہ پروسیس آپ کو ٹرین کر دیتا ہے فار دا بیٹرمنٹ. اب 10 سال یہاں کام کریں گے اینکر پہ, 11ویں سال اب لوگوں کو 20 کو بتا دیں گے یہ کیا کرو یار تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں وہی کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہیں. جی جی. تو اگر آپ ان کو جب آپ عوام کو ٹرین کر دیں گے کہ جناب یہ پولیٹیکل موڈیلٹیز ہے نا جی, ڈیموکریسی کی جو موڈیلٹیز ہے, اگر ایک بھی موڈیلٹی نہ ہو تو وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی, وہ ایٹوکریسی ہوتی ہے, ایرسٹوکریسی ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اولیگارکی, کچھ اینی تھنگ. بٹ میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس قوم کو ٹرین ہی نہیں کیا. قوم کو یہ آج بھی جو ووٹ دے کے بھی آتے ہیں نا, ان کو یہ ووٹ یقین نہیں ہوتا کہ وہ جس کو ووٹ دے کے آئیں گے اسی کے حق میں ووٹ جائے گا, کسی اور کو نہیں چلا جائے گا. اور دوسری بات, کیا آپ نے اس قوم کو اس طرح ٹرین کیا پولیٹیکل پارٹیز نے کہ وہ اس شخص کو ضرور دیکھیں جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں, وہ جا کے نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب کو ووٹ دے آتے ہیں, اور جو بندہ بھیج رہے ہیں آپ اس نے جا کے اسمبلی میں کیا ڈیلیور کیا ہے آپ نہیں پوچھا, آپ نے نہیں پوچھا. کیوں کہ آپ نے ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے اس ملک میں, آپ کے پرسنٹیج ایجوکیٹڈ لوگوں کی کتنی ہے, جب وہ سب سے بڑی موڈیلٹی ہے ڈیموکریسی کی. اور اسکولوں سے باہر ہیں, اور اسکولوں کے جو حالات ہیں آپ وہ اگر دیکھ لیں نا جی, تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ حکومت کا جو آرٹیکل 4 میں فنڈامنٹل رائٹس میں جو تعلیم ہے, صحت اور بنیادی حقوق ہیں, تو وہ لوکل گورنمنٹ جواب ہے. پھر اس کا لوکل گورنمنٹ جتنی تگڑی ہوگی اتنی عوام کی اچھی ٹریننگ, وہ سب سے بڑا جواب ہے. کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ایک لوکل کمیونٹی میں, بہت چھوٹے علاقے میں ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہوتا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے نا, وہاں پہ بھی اپنا برادری کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر, تعلقات کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. جب تک اس قوم کو آپ ٹرین نہیں کریں گے کہ وہ صحیح آدمی کو الیکٹ کریں, صحیح لوگوں کو الیکٹ کریں اپنے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں, آپ نے کہا ایون ایٹ دی لیول آف دی کونسلر, تب تک یہ نظام درست نہیں ہوگا, کیونکہ جس نے ٹھیک کر رہا ہے وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی. پارٹیز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جو پارٹیز ہیں ان کو عوام کو ٹرین کرنا چاہیے, ابھی تک کسی نے ٹرین نہیں کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پارٹیز کو پہلے ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ یہ پارٹیز میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے, ان کو بولنے کی تمیز سیکھنی چاہیے, ان کو پارلیمنٹ میں بات کرنے کی تمیز آنی چاہیے, ان کو عوام کے مسائل سننے کی تمیز ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جب یہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی تمیز ہونی چاہیے. ہر بات آپ نے 100% درست کی ہے, لیکن پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ان کا مقطع نظر صرف اور صرف اقتدار کا حصول, اپنی مرضی کی پالیسیز, اپنی جیبیں, اپنے اکاؤنٹ. پھر ہم کہاں سے لے کے آئے ایسے سیاستدان جو ہمارے غم کا دعویٰ کریں؟ آپ جب پروسیس بنا دیتے ہیں نا, جب آپ پروسیس کو درست کر دیتے ہیں, تو پروسیس ڈیموکریٹک پروسیس ان لیٹر ان اسپرٹ with all its مطلب فنڈامنٹل اس کے جو فنومیناز ہیں آپ امپلیکیٹ کر دیں لیٹر ان اسپرٹ میں, تو وہاں پہ چھاننی لگ جاتی ہے, اور پنجابی میں چھاننی نہیں لگ جاتی ہے, آٹومیٹکلی چیزیں فلٹر ہوتی چلی جاتی ہے, اور کوئی بھی چیز ایک دم تو ہوتی نہیں, ان ڈیو کورس آپ چیزوں کو ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ نظام ہی نہیں آیا نا کبھی, کسی نے کسی کو اٹھا کے بٹھا دیا, اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو نوکریاں دے کے, تعلقات بنا کے, پیسے دے کے, سسٹمز کو ابیوز کر کے آپ نے اپنے آپ کو ایک بنا لیا اور آپ چلتے رہے. تو یہ مہذب جمہوریت جو ہے نا, معذرت سے میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں, اور میں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جنگ لڑی ہوئی ہے پوری 10 سال کی. لیکن سسٹم جو ہے وہ اب پیراسائٹ ہو گیا ٹو اٹس اون اینٹی. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے تب تک یہ ریزالوز ڈیموکریسی کے قوم کو نہیں مل سکتے. سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وقت کی قلت ہے سر. اب جاتے جاتے اگر آپ ایک اور ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی اپنا تجزیہ دے دیں, اور وہ یہ کہ سردار سلیم حیدر صاحب آج گورنر پنجاب بن رہے ہیں, اور بلاول بھٹو بھی شرکت کر رہے ہیں ان کی تقریب حلف برداری میں, تو اس حوالے سے کیا دیکھیں جی, یہ بڑی کامیاب پالیٹکس ہے زرداری صاحب کی. انہوں نے اونرس کسی چیز کا نہیں لینا, تمام کانسٹیٹیوشنل عہدے انہوں نے لے لیے. انہوں نے ان کو صرف وہ دیکھے نا کہ شوق گل بوسی میں ہم نے کانٹوں پر زبان رکھ دی. یہ شہباز شریف صاحب کے لیے شعر ہے. انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی پارٹی کو بھی, وہ جس طرح شیر افضل مروت صاحب فرماتے نا کہ پروگرام تو انہوں نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا اللہ کے فضل سے, اپنے آپ کو بھی پہنچا لیا, اپنے بھائی صاحب بھی پہنچا دیا. زرداری صاحب جو ہے ان کا ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے.
وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تمام کانسٹیٹیوشنل عہدے بھی لے لیے, وہ حکومت بھی انجوائے کریں گے, اور تمام ایلز اور ناکامیاں جو 100% ہوں گی وہ انہی کے کھاتے میں پڑے گی. ویری سکسیسفل مین. زرداری صاحب کی سیاست بلڈ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. ہر کوئی اپنے آپ کو اپنی کارکردگی سے پہنچاتا ہے, کام کریں, عوام آپ کو چوز کرے گی.